ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سینٹرل جیل انتظامیہ کی جانب سے فٹ پاتھ پر قبضہ ختم نہ کیا جا سکا۔ جیل کے اطراف فٹ پاتھ سے پختہ تجاوزات تاحال ہٹائی نہ جا سکی۔ فٹ پاتھ پر قبضے کے باعث پیدل چلنے والوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں واقع سینٹرل جیل ہو یا ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں واقع صوبائی الیکشن کمیشن کا دفتر رکاوٹوں کی صورت میں بدستور تجاوزات نرغے میں ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا خوشائن ہے اور اگر اس فیصلے پہ عمل کیا جائے تو عوام کو بڑا ریلیف ملے گا اس سے۔ سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آرڈر انہوں نے دیا سپریم کورٹ نے، بہت اچھا آرڈر دیا، بہت اچھا لگا یہ کہ سرکاری جتنے بھی توجہ ہٹائے جائیں، بیرر ہٹائے جائیں۔ سرکاری تجاوزات سے سب سے زیادہ متاثر پیدل چلنے والے مسافر ہیں، جبکہ ٹریفک جیم کی ایک وجہ بھی یہ تجاوزات ہیں۔ اس سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہم آئے دن دیکھتے ہیں لوگ اکثر گاڑی سے ٹکرائے تھے، بائک سے ٹکرائے تھے، رات کے ٹائم جاتے ہوئے بائک سے ٹکراتے ہیں، ایک دفعہ گاڑی گزر جاتی ہے، لیڈیز گر جاتی ہیں، بچے گر جاتے ہیں بائک پہ۔ شہری کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر انتظامیہ بلا تفریق کارروائی کرے تو شہریوں کی زندگی آسان اور کئی مسائل کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ساتھی رپورٹر میر اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ وزیر داخلہ سندھ نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر قرار دے دیا۔ ضیاء الحسن لنجار نے کچے میں ہونے والے واقعات نگراں دور پر ڈال دیے۔ کہتے ہیں پہلی ہائی ویز اور موٹر ویز پر سفر کرنا دشوار تھا، لیکن اب 2 بجے بھی سفر کریں تو حالات بہتر ہیں۔ انہوں نے غفلت کے مرتکب اہلکاروں کو ریلیف نہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں رپورٹ میں۔ سندھ میں پہلے کے مقابلے امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے بڑا دعویٰ کر ڈالا۔ سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے سالانہ انتخابات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ مجھے بطور وزیر داخلہ 1.5 ماہ کا عرصہ ہوا ہے۔ سندھ میں امن و امان کے حوالے سے صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ہمارا اور کوئی بھی دوسرا ایجنڈا نہیں ہے، یقیناً لا اینڈ آرڈر ہمارا فرسٹ ایجنڈا ہے کہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، سندھ خوشحال ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو چینج نظر آئے گی سندھ میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ نگراں دور میں کچے کے علاقے میں ہائی وے اور موٹر ویز پر سفر کرنا دشواری تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ آپ آدھی رات کو بھی سفر کر سکتے ہیں۔ گھوٹکی کا روڈ کا ایشو تھا، گھوٹکی میں روڈ نہیں چل رہے تھے جب میں نے چارج دیا۔ نیشنل ہائی وے فرسٹ کلاس چل رہا ہے، رات کو 2 بجے میں نیشنل ہائی وے سے گزرا ہوں۔ اور موٹر وے کا ایشو تھا، میں نے پنجاب کے آر پی او سے میٹنگ کی، وہاں ڈی پی او سے میٹنگ کی کہ بھائی آپ اپنی طرف کوئی ایسی افواہ نہ پھیلائیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ موٹر وے کو کوئی بڑا شدید نقصان ہے۔ سندھ بار کونسل کے سالانہ انتخابات کے موقع پر یاسر عرفات، سندھ بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی عبدالستار، چیئرمین پی ایف کمیٹی شبیر محمد وسان، چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی اور احسان سیال چیئرمین ڈسپلزی کمیٹی منتخب ہوئے۔ کیمرہ مین غلفام شیخ کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ اور دوسری جانب گرین بسوں کو فعال کرنے کے لیے میئر کراچی نے کمر کس لی ہے۔ مرتضی وہاب شہریوں کو معیاری اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم، کہا گرین بسوں کو رواں دواں رکھنے کے لیے تمام اقدامات اٹھائیں گے، شہر سے ٹرانسپورٹ کے مسائل ختم کریں گے، نکارہ گرین بسوں کی مرمت کرائی جائے گی۔ گندم کی کمی کا مبینہ گھپلا سامنے آنے پر کراچی پورٹ سے بحری جہاز فرار ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق 2019 میں بھی آنا الزبتھ نامی بحری جہاز آسٹریلیا میں گرفتار ہوا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گندم کی کمی کا مبینہ گھپلا، کراچی پورٹ سے بحری جہاز رفو چکر ہو گیا۔ بحری جہاز آنا الزبتھ سے 1500 ٹن گندم کم نکلی تھی۔ بحری جہاز گندم لے کر 5 اپریل کو پاکستان پہنچا۔ بحری جہاز 54,200 ٹن گندم لے کر پورٹ پر لنگر انداز ہوا۔ جہاز کو 1500 ٹن گندم کم نکلنے پر آؤٹر اینگریج پر رکھنے کی ہدایت دی گئی، تاہم جہاز اور گندم مالکان کے درمیان تنازع حل ہونے سے قبل ہی جہاز فرار ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آنا الزبتھ نامی بحری جہاز بھارت کی جانب فرار ہوا۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق 2019 میں بھی آنا الزبتھ بحری جہاز آسٹریلیا میں گرفتار ہوا تھا۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں سلطان آباد میں قائم حاجی کیمپ میں عازمین حج کا کیمپ سج گیا، جہاں حجاج اکرام کو خصوصی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں خورشید رحمانی کی رپورٹ میں۔
عازمین حج بھی سفر مکہ کی تیاریوں میں مصروف۔ کراچی کے سلطان آباد حاجی کیمپ میں مفتی منیر کی سربراہی میں عازمین حج کو خصوصی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر حج سید امتیاز علی شاہ کہتے ہیں کہ تربیتی سیشن کے بعد حجاج کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت کراچی سے 16,821، سکھر سے 750 اور کوئٹہ سے اس مرتبہ 2,200 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر حج گلزار احمد سمرو کے مطابق حج پروازوں کا آغاز 9 مئی سے ہوگا۔ یہاں کراچی سے سکھر اور کوئٹہ کے عازمین بھی یہاں سے جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب نے ہمیں یہاں پہ روڈ ٹو مکہ کی سہولت مہیا کی ہے، تو اس وجہ سے یہ اسٹیشن جو ہے 2 والے وہ بھی یہاں سے جائیں گے۔ کراچی کے 16,821 ہیں عازمین حج سرکاری اسکیم میں، اور 750 کے قریب سکھر کے ہیں اور 2,200 کوئٹہ کے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے سید مجاب رضوی کہتے ہیں کہ اس مرتبہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے عازمین حج کو مکمل رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ اسمارٹ فون کے یوز کے بارے میں بتایا گیا تھا، کیونکہ اس سال وزارت نے ایک انیشیٹو لیا ہے، پاک حج ایپ انٹروڈیوس کروائی ہے، اور حاجیوں کو ان کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ پاک حج ایپ کے تھرو ہی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، سعودی عرب بھی ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے اور موبائل ایپس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ تربیتی سیشن میں موجود عازمین حج نے خوشی کا اظہار کیا اور ٹریننگ سیشن کو سراہا۔ ٹریننگ کے بعد عازمین حج سفر مکہ کے لیے ضروری سامان کی خریداری میں مصروف نظر آئے۔ عازمین حج کی ٹریننگ 30 مئی تک جاری رہے گی۔ 1 مئی کے بعد عازمین حج کے لیے ویکسینیشن کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، جو 8 مئی تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ خورشید رحمانی، CT 21۔ سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین اور ایگزیکٹو کمیٹی کے انتخابات، کاشف حنیف وائس چیئرمین اور یاسر عرفات چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی منتخب، عبدالستار چیئرمین BF کمیٹی منتخب، شیر محمد وسان چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی بن گئے، احسان سیال چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی منتخب ہو گئے۔ اراکین کی سندھ بار کونسل میں لائبریری قائم کرنے کی تجویز، غیر قانونی باشندوں کو وطن واپس بھیجنے کا بھی مطالبہ۔ سیاست کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ PTI مذاکرات نہیں ڈیل کی درخواستیں دے رہی ہے، مگر ادارے تیار نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں داخلی گروہ بندی کا شکار PTI کے اندر ہر گروہ کا اپنا بیانیہ ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے PTI کا ہر گروہ ڈیل کی درخواستیں دے رہا ہے۔ PTI ایک طرف اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور دوسری طرف منتیں ترلے کر رہی ہے۔ اداروں کے خلاف مہم چلانے والے کس منہ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب گرم موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہو گئے ہیں۔ شہری ملیر امار یاسر سوسائٹی میں کئی گھنٹوں کی بجلی بندش سے تنگ آ گئے ہیں۔ بسیم افتخار کی رپورٹ ہے۔ بجلی کی بندش، ملیر امار یاسر سوسائٹی کے مکین پریشان۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 8 گھنٹوں سے زائد بجلی غائب ہونے سے پانی کی قلت سمیت دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبح 7 بجے آتی ہے، 1 بجے دن کو آتی ہے، پھر اس کے بعد سے جاتی ہے، پھر وہ 3-4 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں اور لائٹ کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بل ہمارے پاس 18-20 ہزار کے بھیجتے ہیں، کسی کے 9 ہزار کے بھیج رہے ہیں، کسی کا 8 ہزار کے بھیج رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ذہنی اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ 24 گھنٹے لیٹ چلی جاتی ہے، سمجھنا چھوٹے بچے ہیں، وہ گھروں کے اندر بل بلاتے ہیں، روتے ہیں، سمجھنا اب لیٹ نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا ہے تو بندہ کیا کھائے گا، کیا پکائے گا، سمجھنا گیس وغیرہ یہ سب چلی جاتی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ بسیم افتخار، CT 21۔ دوسری جانب نئے پارک اور عیدگاہ کی تعمیر کے باعث کورنگی 3.5 نمبر گراؤنڈ میں لگنے والا بچت بازار گلیوں میں منتقل کر دیا گیا۔ تاجروں نے حکومت اور انتظامیہ سے بہتر جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سڑک اور گراؤنڈ کے مقابلے گلیوں میں کاروبار نہیں چل سکتا۔ ہمنا نثار کی رپورٹ ہے۔ جہاں کورنگی 3.5 نمبر پر نئے پارک اور عیدگاہ کی تعمیر کے لیے اہل خانہ کے لیے خوشائند، وہیں ہفتہ وار بازار لگنے والوں کے لیے گراؤنڈ کی جگہ چلی جانے پر ان کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچا۔ ہم تقریباً 2 سال سے لگا رہے تھے وہاں پہ، جب سے وہ ہٹا ہے وہ ہم کو بہت پریشانی ہو گئی، روزگار ختم ہو گیا۔ کبھی یہاں سے بھگا دیتے ہیں، کبھی لگوا دیتے ہیں، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی نہیں لگتا، تو ہماری روزی چھن گئی یہاں سے۔ گراؤنڈ تو یہ ہے نا، گراؤنڈ 5 نمبر پہ بھی ہے، خالی پڑا رہتا ہے، یہ خواہ ہی بنوایا ہے گراؤنڈ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں
रोजी छीनी हम लोग की। ग्राउंड पर लगने वाले इतवार बाजार गलियों में शिफ्ट हो गया, लेकिन धूप से बचने के लिए टेंट और फिक्स टाइमिंग ना होने के बायस कारोबारी हजरात मायूस नजर आए। बाजार लगने वालों का कहना है कि गलियों में हमारा कारोबार शदीद मुतासिर हो गया है, ग्राहक ना होने के बराबर हैं। पहले जो ग्राउंड में लगता था बहुत अच्छा काम होता था, हमारा सहूलत होती थी, ट्रेन लगता था, सुकून से सुबह बैठते थे। अभी यहाँ पे जब से आए 11-12 बजे लगता है और बहुत गर्मी भी होती है, काम बहुत स्लो हो चुका है और बकाया महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हर चीज़ में। बाजार लगाने वालों ने हुकूमत से ग्राउंड के मुतबादिल जगह फराहम करने के लिए अपील की। कैमरामैन नागा रफीक के साथ हमदा निसार, सिटी 21। दहाई और सदियां बदल गईं, कदामत से जिद्दत का सफ़र तय हुआ, लेकिन नहीं बदली तो मजदूर की ज़िंदगी नहीं बदली। हाथों पर आबले सजाए और जिस्म से पसीना बहता मजदूर बहुत ही काबिल एहतराम है। कराची में इतवार के रोज़ भी मजदूर अपनी रोटी रोज़ी कमाने में मसरूफ़ अमल हैं। इस पर सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखते हैं। इतवार के रोज़ दफातर और मुख्तलिफ महकमों में तो छुट्टी होती है, लेकिन क्या इस रोज़ मजदूर भी छुट्टी करते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात, ना छुट्टी की खबर, ना दिन का हिसाब, ना दिन की तपिश की फिक्र, ना रात के आराम का ख्याल। मजदूर का जीना फिर भी है महाल, एक दिन मजदूर के नाम। इतवार हो या कोई भी दिन, मजदूर वो वाहिद है जो छुट्टी के रोज भी अपने और अपने घर वालों के लिए रोजगार कमाने के लिए सड़कों पर होते हैं। कहीं ठेले तो कहीं पंक्चर की दुकान पर मजदूरी में मसरूफ अमल रहते हैं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में मजदूर तबके का कहना था कि इतवार है तो क्या हुआ, रोजी के लिए घर से निकलना पड़ता है, अगर हम भी छुट्टी मनाएंगे तो घर वाले भूखे मर जाएंगे। क्या करे, बस एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम जो है बेड पे पत्थर, वही बात है, पत्थर बांध के घूमना पड़ता है। क्या करे यार, इधर तो वो बात है कि गवर्नमेंट वाले भी आ जाते हैं, उल्टा डंडे उठाते, क्यों बैठे हो तुम लोग, उठो इधर से। मजदूर तबके के मुताबिक महंगाई का तूफान होने के सबब मजदूरी भी नहीं आती है, हुकूमत महंगाई कम करे। महंगाई भी ज्यादा है, मजदूरी मिलता नहीं है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। 4-5 दिन दिहाड़ी कमाएगा फिर वो खाएगा। मेहनत कश तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजदूरों के लिए भी रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करती। कैमरामैन अली हसन के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। जिना अस्पताल में आए तीमारदार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के हाथों लुटने लगे। तीमारदार कहते हैं वार्ड में हर बार अंदर जाने पर 100 से 200 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि सिटी 21 को आवाम की आवाज़ बनने पर रोकने की भी कोशिश की गई। फरहान खान की रिपोर्ट देखिए। जिना अस्पताल के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बेलगाम खुलेआम तीमारदारों से भत्ता वसूल करने लगे। जिना अस्पताल में आए तीमारदार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से परेशान, जबकि कवरेज करने पर गार्ड की सिटी 21 के रिपोर्टर और कैमरामैन से तल्ख कलामी भी हुई। तीमारदार कहते हैं हर बार वार्ड में जाने से पहले पैसे देने पड़ते हैं, पैसे नहीं दो तो अपने प्यारों से मिलने भी नहीं देते। यहाँ पर पेदागिरी लगी हुई है फुल, अंदर जाओ 100 रुपये दो गार्ड को, अंदर जाओगे नसों को पैसे दोगे आप, फिर दोबारा अंदर जाओगे गार्ड को पैसे दोगे, हर तरीके से पेदागिरी लगाई हुई, जब जब जाएंगे पेदागिरी लगाई हुई इन्होंने। दफ़ा देने के बाद दोबारा अगर नहीं दो तो 1-2 दफ़ा जाने देंगे, उसके बाद लॉक कर देंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे, फिर जब तक नहीं देंगे ना तो फिर देना पड़ता है, हमारी मजबूरी, हमारा पेशेंट ऊपर पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड उनकी क्या हैसियत है, उनकी सेफ्टी करने की है बच्चों की, मगर कहने वो इतने बदतमीज है, आप 100 रुपये दो तो 12 घंटे तक हमारी सेफ्टी होती है आने जाने की, वो भी कोई चीज़ पेशेंट की दवाई देने के लिए। अगर 100 रुपये ना दो तो आपके पास वो अपने सैंपल भी हाथ में होते हैं, उसको देख के भी आपको अंदर ऊपर नहीं जाने देते। तीमारदारों ने मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि सरकारी अस्पताल में जारी गैर कानूनी कामों को फौरी रोका जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21।